اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور جن کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی، فدیة طعام مسکین، تو اس پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خيرا فهو خير له، پس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فهو خير له، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزہ رکھو تم تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ مریض کا روزہ، فمن کان منکم مریضا، مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچی، یعنی کہ جس کو روزہ رکھنے سے تکلیف کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو جائے، یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو جائے، تو بعد کی آیت وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اس طرف اشارہ موجود ہے کہ جمہور فقہائے امت کا یہی مسلک ہے، یعنی کہ جب ایک آدمی بیمار ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے اور اس کو بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ اگر اتنا بیمار ہے، اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو وہ روزہ قضا کر لے۔ مسافر کا روزہ، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، او علی سفر کا لفظ اختیار فرما کر کئی اہم مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر، یعنی کہ اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا، روزہ میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں، یعنی کہ صرف گھر سے نکل جانا، اس سے روزے کے اندر رخصتی نہیں ہے، رخصت نہیں ہو سکتی روزے کے اندر۔ سفر کچھ لمبا ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ علی سفر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے 10-5 میل چلے جانا مراد نہیں، بلکہ یہ تحدید کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں مذکور نہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر سفر کی طوالت مذکور نہیں ہے کہ سفر کتنا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ کرام کے تعامل سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہائے امت نے اس کی مقدار 3 منزل بیان فرمائی ہے، یعنی کہ وہ مسافر جس کو پیدل سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے، پیدل سفر 3 دن میں طے ہو جائے تو اس کو یہ مقدار قرار دی ہے۔ اور بعد کے فقہاء نے میلوں کے حساب سے 48 میل لکھے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی لفظ علی سفر سے یہ نکلا کہ
وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک کہ اس سفر کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہر جانا مطلقاً اس کے سلسلہ سفر کو ختم نہیں کر دیتا جب تک کہ کوئی معین مقدار قیام کی نہ ہو۔ قیام کی مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئی کہ 15 دن، یعنی معین مقدار سفر کی جو ہے وہ 14 دن ہے، یعنی 14 دن ایک آدمی کسی جگہ پر جا کر ٹھہرتا ہے، وہ سفر کے اندر ہے، کسی جگہ پر 14 دن جا کر ٹھہرتا ہے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ نمازیں بھی قصر پڑے گا، اور اگر روزے کے اندر، روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن جب سفر پر نہیں آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جو شخص کسی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ اولا سفر نہیں کہلاتا، وہ مسافر کے احکامات کے اندر داخل نہیں رہتا، اس لیے وہ رخصت سفر کا بھی مستحق نہیں رہا۔ ایک آدمی 48 میل کا سفر کرتا ہے، 76 کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں، 76 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اور وہاں جا کر وہ 14 دن ٹھہرتا ہے، مسافر کہلائے گا۔ 14 دن کی اس کی نیت ہے کہ 14 دن میں یہاں رہوں گا، پھر آگے جانا ہے یا واپس آنا ہے، بہرحال اس نے دوبارہ سفر شروع کرنا ہے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ لیکن اگر اس کا ارادہ 15 دن کا ہے، 14 دن سے اوپر کا ارادہ ہے، تو پھر وہ مسافر کی رخصت سے نکل جائے گا، وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ یعنی کہ ایک تو مقدار سفر متعین ہو گئی 48 میل یعنی کہ 76 کلومیٹر، اور پھر اس مدت قیام متعین ہو گئی کہ 15 دن۔ اگر 14 دن سے اوپر کا اس کا ارادہ ہے رہنے کا، 15 دن ہے یا 20 دن ہے، جتنا بھی ہے 14 دن سے اوپر، تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، اور باقی جو سفری احکامات ہیں وہ بھی اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی نکل آیا کہ کوئی شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ متفرق جگہ پر، مختلف جگہ پر، مختلف شہروں اور بستیوں میں کرے تو وہ بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت سفر کا مستحق رہے گا، کیونکہ وہ علی سفرین کی حالت میں ہے۔ یعنی کہ وہ 15 دن اس نے قیام کی نیت تو ہے، لیکن وہ 15 دن ایک جگہ پر نہیں ٹھہر رہا، بلکہ کچھ دن ایک شہر کے اندر رہتا ہے، رہنے کا ارادہ ہے، کچھ دن دوسرے علاقے کے اندر اس کا کوئی کام ہے، تو وہ مسافر کی حالت کے اندر ہی رہے گا، وہ سفر کی حالت کے اندر رہے گا، یعنی کہ وہ بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت سفر کا مستحق رہے گا۔ فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض اور مسافر کو اپنی فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس میں بتلانا یہ مقصود تھا کہ مرض یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا ان لوگوں پر واجب ہے جس کے لیے فعلیہ القضاء کا مختصر جملہ بھی کافی تھا، مگر اس کے بجائے فعدۃ من ایام اخر اشارہ کر دیا گیا کہ مریض اور مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضا صرف اس صورت میں واجب ہوگی جبکہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے، وہ مریض صحتیاب ہونے کے بعد اتنے دن اس کو مہلت ملی کہ وہ روزے قضا کر سکتا تھا، یا مسافر کو مقیم ہونے کے بعد اتنے دن مہلت ملی کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کر سکتا تھا۔ اگر اس شخص کو اتنے دن کی مہلت ہی نہیں ملی، وہ اس سے پہلے ہی مر گیا، فوت ہو گیا، تو اس پر قضا یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی،
یعنی اب اس کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ عدت من ایام اخر، اگلا مسئلہ کہ عدت من ایام اخر میں چونکہ اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ ترتیب وار رکھے یا غیر مسلسل رکھے، بلکہ عام اختیار ہے۔ جس کے رمضان المبارک کے ابتدائی 10 روزے قضا ہو گئے، وہ 10ویں یا 9ویں روزے کی قضا پہلے کر لے اور ابتدائی روزوں کی قضا بعد میں کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح متفرق کر کے قضا روزے رکھے تو بھی جائز ہے، کیونکہ عدت من ایام اخر میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگلا مسئلہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے۔ اس آیت میں بے تکلف معنی یہی بنتا ہے کہ جو خلاصہ تفسیر میں بتلایا کہ جو شخص مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں، وہ روزے کے بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کر دے۔ یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا کہ جب لوگوں کو روزے کا خوگر کرنا مقصود تھا، روزے کا عادی بنانا مقصود تھا۔ اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے پچھلی آیت کے اوپر عمل کرنا منسوخ ہو چکا ہے، یعنی کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ روزہ ہی رکھے گا۔ فدیہ تو وہ آدمی دے سکتا ہے جو آدمی کے اتنا ضعیف ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رمضان المبارک کا بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن بعد کے اندر اس روزے کی قضا بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو کوئی امید بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا صحت یاب ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ ہو گیا۔ صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی ایک باجماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہیں رہی۔ جمہور صحابہ تابعین کا یہی قول ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داود شریف اور نسائی اور ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث نے حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائے اسلام میں 3 تغیرات ہوئے۔ روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ روزے کی 3 تبدیلیاں یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور ایک روزہ یوم عاشورہ کا یعنی کہ 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام، تو یہ حکم بھی تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرست صحت مند کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔ جو مریض ایسا مریض ہے کہ اس کو صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ وہ فدیہ دے دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے۔
تو یہ تو دو تبدیلیاں ہوئی. تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہشات پورے کرنے کی اجازت صرف اس وقت تھی جب تک کہ آدمی سوئے نہیں، یعنی افطاری کے بعد جب تک کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ کھا پی سکتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اور جب وہ سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے آیت یہ نازل فرمائی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں. اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ.